میرا نام شکیل احمد ہے اور میں شیخو پورہ کا رہائشی ہوں۔ شیخو پورہ میں میرا اپنا ذاتی مکان تھا اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہا تھا۔ میں اور میری بیوی صفیہ ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے کیونکہ وہ میری چچا زاد تھی اور میں اسے پسند بھی کرتا تھا کیونکہ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ یہی سنا کہ میری شادی صفیہ سے ہی ہوگی، اور پھر ہوا بھی یہی کہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ صفیہ سے شادی کے بعد میری زندگی واقعی ہی جنت بن گئی۔ 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے آنے کے بعد ہماری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ میری دن رات کی محنت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، کبھی کسی چیز کے لیے میری طرح ترسنا نہ پڑے، کیونکہ میرا بچپن کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کو ہر خوشی اور آسائش دینا چاہتا تھا۔ اکثر میری بیوی صفیہ گلا کرتی کہ دن رات بس پیسہ کمانے کے چکروں میں ہی رہتے ہو، اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور میں اس کی شکایت پر مسکراتے ہوئے یہی کہتا، یہ ساری بھاگ دوڑ تمہارے اور بچوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو۔ ایک دن جب وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے تو میں خوب آرام کروں گا اور پھر ان سے اپنی خدمتیں کرواؤں گا۔ میرے اس جواب پر صفیہ بھی ہنس دیتی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے تو ان کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ میری تنخواہ کا آدھا حصہ ان کی فیسوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا، باقی آدھا حصہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہوتا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا پلاتا تھا، ان کے لیے مہنگے کپڑے خریدتا تاکہ ان کے دوست انہیں غریب ہونے کے طعنے دے کر احساس کمتری میں مبتلا نہ کر سکیں۔ اسی لیے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مجھے دن رات محنت کرنا پڑتی تھی۔ میری اچھی خاصی سرکاری نوکری تھی اور تنخواہ بھی کافی معقول تھی، مگر میں نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر قرض لے کر اس کے ساتھ کاروبار بھی شروع کر دیا تھا تاکہ میری ماہانہ آمدن میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ کچھ عرصے بعد آمدن میں اضافہ تو ہوا، مگر میرا کام مزید بڑھ گیا تھا کیونکہ سرکاری دفتر سے چھٹی کے بعد میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں رات گئے تک اپنے دوست کے ساتھ کام سنبھالتا تھا۔ آدھی رات تک مجھے کام سنبھالنے کے لیے جاگنا پڑتا۔ میرا دوست تو اکثر اپنی جگہ اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا، مگر میں اپنے بیٹوں پر اس قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں دفتر سے چھٹی کے بعد اپنا کاروباری کام خود کرتا رہتا۔ بہت زیادہ محنت کی وجہ سے کئی بار بیمار بھی ہوا، مگر پھر بچوں کا سوچ کر کام میں لگ جاتا۔ جب میرا بیٹا بڑا میٹرک میں پہنچا تو ایک واقعے نے میری پوری زندگی کو الٹ کر رکھ دیا اور ہماری ہنسی خوشی زندگی ہمیشہ کے لیے اداسیوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ میری بیوی صفیہ کو موسمی بخار ہوا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر جانے والی ہے، مگر خدا کی مرضی یہی تھی۔ صفیہ 2 ماہ بیمار رہنے کے بعد چل بسی۔ ان 2 ماہ میں نے اسے ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، اس کا ہر ممکن خیال رکھا، مگر اس کے دن پورے ہو چکے تھے، اسی لیے ایک رات وہ مجھے اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ صفیہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میں خود شوق میں تھا، مگر بچوں کو روتے بلکتے چہرے دیکھ کر مجھے اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے پڑے، کیونکہ میرے بچوں کا اب میرے علاوہ دوسرا سہارا نہیں رہا تھا۔ کچھ دن تک تو ہم سب دکھ کی کیفیت میں ڈوبے رہے، مگر پھر ہمیں اس سے نکلنا ہی پڑا، کیونکہ دنیا کے کام کسی کے چلے جانے سے نہیں رکتے۔ اب صفیہ کے جانے کے بعد میری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کی گھر پر دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ پہلے تو صفیہ کی وجہ سے بچوں اور گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ پر کم تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اب بچے، خاص طور پر بیٹیوں کی فکر بڑھ رہی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ کر ان کے کمرے میں آ کر چیک کرتا وہ سو چکی ہیں یا ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ ان کے اسکول، کھانے پینے، ان کے کپڑے، سب کی فکر مجھے ہی کرنی ہوتی تھی۔ اس لیے 6 ماہ میں ہی میں اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا لگنے لگا۔ چھوٹی موٹی بیماریوں نے بھی ہر وقت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں میرے رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ گھر میں ایک عورت کا وجود بہت ضروری ہوتا ہے، اس طرح مرد پر گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ مگر سچ یہ تھا کہ صفیہ کے بعد اب میرا سارا دھیان صرف اپنے بچوں پر ہی تھا، اور میں انہیں اس وقت کسی نئے رشتے کی باریکیاں نہیں سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فی الحال منع کر دیا۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوتا گیا کہ واقعی لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، اگر گھر میں عورت موجود ہوگی تو میرا بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہوئے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔
اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جب میں نے اپنے بچوں سے دوسری شادی کے بارے میں بات کی تو ان کا رد عمل بہت ہی سخت تھا۔ ان کے اس رویے سے مجھے سخت دھچکا لگا۔ ان کے رویے اور الفاظ دونوں نے مجھے بہت تکلیف دی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہماری والدہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آپ ان کی جگہ کسی اور عورت کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ماں کی جگہ کسی غیر عورت کو نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے۔ ان سب کے اس دو ٹوک جواب کے بعد مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں گیا اور میں نے دوسری شادی کے ارادے کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ میں اپنے بچوں کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ اب انہی سے ہی میری ہر خوشی وابستہ تھی۔ میں انہیں سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے اس فیصلے پر میرے کچھ دوستوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچوں کو ماں کی ضرورت نہ سہی، مگر تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ایک دن جب تمہارے بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے تو تمہیں اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوگا، مگر میں اس وقت صرف اپنے بچوں کا سوچ رہا تھا، اس لیے ایسی خود غرضی نہ کر سکا۔ میں دن رات ان کے اچھے مستقبل کے لیے جان توڑ محنت کرتا رہا اور اپنی ہر خواہش کو پسے پشت ڈال کر ان کی خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ میرے پانچوں بچے جوان ہو گئے، بیٹے اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکریوں پر لگ گئے تو میری محنت کچھ ٹھکانے لگنے لگی۔ اب بیٹیاں بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھیں، اس لیے ان کی شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ خاندان سے کافی لوگ ان کے رشتوں کے لیے کہہ رہے تھے، مگر میرا ارادہ یہی تھا کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنی بھتیجوں سے کروں گا۔ اسی طرح میری بیٹیاں خاندان سے باہر نہیں جائیں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرتا، میری دونوں بیٹیوں نے خاندان میں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں گی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میرے بیٹوں نے بھی اپنی بہنوں کا ساتھ دیا اور یوں مجھے اپنے دل کی خواہش کو حسرت بنا کر دل میں دفن کرنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد میں نے دونوں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر ان کی پسند سے کر دی۔ اب بیٹوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ بھی اپنی مرضی سے ہی شادی کریں گے، اس لیے میں نے خاندان والوں سے معذرت کر لی اور پھر وہی ہوا کہ میرے بیٹوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ کسی نے بھی اپنے باپ کی خواہش کا مان نہیں رکھا۔ میں اپنی بھتیجیوں میں سے کسی کو بہو بنا کر لانا چاہتا تھا تاکہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے اپنا سمجھ کر میرا خیال رکھیں گی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میری تینوں بہویں بڑے گھروں کی لاڈلی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں خود پانی تک نہیں پیا تھا، وہ بھلا کیسے میرا خیال رکھتیں؟ تین بہوؤں کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنا ناشتہ خود بناتا تھا، کیونکہ بہویں تو دن چڑھے تک سونے کی عادی تھیں۔ اکثر اپنے میلے کپڑے خود دھو لیتا، استری بھی کر لیتا، کیونکہ اتنے عرصے سے میں یہ سارے کام خود کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر بہت سوچتا کہ کاش میں نے اپنے دوستوں کی بات مان کر اس وقت دوسری شادی کر لی ہوتی تو آج شاید حالات مختلف ہوتے۔ سارا دن اکیلے کمرے میں دیواروں کو دیکھ دیکھ کر دل اداس ہو جاتا، مگر کس سے بات کرتا؟ بہویں تو اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور بیٹے دفتروں میں بیٹھے رہتے۔ چھٹی ملتی تو گھر آتے ہی مجھے دیکھ کر الٹا سیدھا سلام کر کے اپنے اپنے کمروں میں غائب ہو جاتے اور پھر صبح دفتر جانے کے لیے ہی نکلتے۔ میں ہر آہٹ پر چونک کر دیکھتا کہ کہیں کوئی میرا بیٹا مجھ سے ملنے تو نہیں آ گیا، مگر ان کی شکلیں دیکھے کئی دن گزر جاتے۔ دوسری طرف بیٹیاں بھی پرایا دھن تھیں، اس لیے پرائے لوگ لے گئے۔ اب کئی ہفتے گزر جاتے مگر وہ ملنے تک نہ آتیں، اور کبھی آ جاتیں تو اپنے دکھڑے رونے لگ جاتیں۔ کبھی مجھ سے نہ پوچھا کہ ابو اب آپ کی کیسی گزر رہی ہے، بس اپنی زندگی میں مگن تھیں۔ کسی سیانے نے سچ ہی کہا تھا، جوانی لے گئی بیٹیاں اور بہو لے گئی پوت، بڈھا بڈھی دونوں رہ گئے اوت کے اوت۔ مگر یہاں تو معاملہ اور بھی گھمبیر تھا، کیونکہ یہاں تو میرے ساتھ بیوی بھی نہیں تھی جو بڑھاپے میں تنہائی کا ساتھی بنتی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے اولاد کے دکھڑے روتے۔ اب تو صرف میں رہ گیا تھا، اکیلا، بہت اکیلا۔ پھر ایک دن بڑا بیٹا مجھ سے ملنے میرے کمرے میں آیا تو میں بہت خوش ہوا کہ میرے بیٹے کو میرا خیال آ ہی گیا، مگر جب اس نے مجھ سے بات کی تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرے پاس کیوں آیا تھا۔ دراصل میرے تینوں بیٹے یہی چاہتے تھے کہ اس پرانے مکان کو بیچ کر کسی اچھی ہاؤسنگ کالونی میں گھر لے لیا جائے، مگر چونکہ یہ گھر میرے نام تھا اس لیے وہ مجھے راضی کرنے آیا تھا، مگر میں نے اس مکان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس گھر سے میری بیوی کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ میرا جواب سن کر میرا بیٹا بہت ناراض ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ اب اس پرانے مکان کو چھوڑ کر کسی اچھی جگہ گھر لے لیتے ہیں، اب کب تک پرانی یادوں کو سنبھال کر بیٹھے رہیں گے۔
مگر میرا دل اس بات پر راضی نہیں تھا کہ میں اپنی مرحومہ بیوی کی یادوں کو خود سے جدا کروں، مگر میرے بیٹے اور بہویں یہی چاہتی تھیں کہ جلد از جلد یہ مکان بیچ کر کسی ہائی سوسائٹی میں گھر لے لیں۔ وہ پورا زور لگا رہے تھے کہ مکان بک جائے۔ ہوتے ہوتے یہ بات بیٹیوں اور دمادوں کو بھی پتہ چلی تو وہ بھی اپنا حصہ مانگنے کے لیے بھاگے چلے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ مکان میں ان کا بھی حصہ بنتا ہے، مگر میری بہو نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ تم اپنا پہلے حصہ لے چکی ہو جہیز کی صورت میں، اس لیے اب مکان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور یوں یہ بات مزید جھگڑے کا باعث بن گئی۔ اب گھر میں روز اس بات پر جھگڑے بڑھنے لگے۔ میرے بیٹے اور داماد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور روز روز کی ان جھگڑوں کو دیکھ کر میرا دل خراب ہوتا۔ مجھے اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ اپنی اولاد کی خود غرضیاں میں دیکھ چکا تھا۔ انہیں باپ سے زیادہ اس مکان میں دلچسپی تھی۔ بس ایک رات اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے میں نے مکان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ایک دن سارے کاغذات مکمل کروا کر میں نے اپنی الماری میں رکھے اپنا سامان باندھا اور ایک دوست کے مشورے پر اس کے ساتھ اولڈ ہاؤس میں چلا گیا۔ میں یہاں اولڈ ہاؤس میں بہت خوش ہوں، کم از کم یہاں منافقت نہیں ہے۔ غیروں کے دکھ تو برداشت ہو جاتے ہیں، اپنوں کے نہیں۔ میرے بیٹے 2 بار آئے تھے مجھے لینے، لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ کتنے خود غرض ہیں، جن کے لیے سب کچھ ان کی بیوی بچے اور دولت ہے۔ میں نے ان کے لیے اپنا آپ مار کے دن رات ایک کیا تھا، لیکن شاید زندگی کی کسی موڑ پر انہیں اس بات کا احساس ضرور ہوگا